بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحابہ وسلم. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان شریف میں درود پاک کی خاص طور پر کثرت کرنی چاہیے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے. بڑی بات ہوتی ہے پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ جو مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہوئے ہیں اور جو مہینے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہوئے ہیں، تو ہمیں یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان مہینوں میں جو ہے وہ غفلت کی چادر اوڑھ کے ہرگز مت سوئیے، بلکہ اس میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، اور مطلب یہ کہ خاص کر شعبان المعظم جو بطور خاص آقا کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں تو ہمیں چاہیے کہ درود شریف جتنا ہو سکے اس کی ہم کثرت کریں. اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی علماء کرام نے مطلب ارشاد فرمائی ہے کہ مشہور آیت درود شریف جو ہم سورہ احزاب میں ہے، جو ہم عام طور پہ جو ہے ہر دعا میں پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ جو ہے شعبان ہی میں اتری تھی. سبحان اللہ. لہذا شعبان میں درود پاک کی خوب کثرت کرنی چاہیے. سورہ معون جو ہم نے سنی تھی اور اس کے حوالے سے ہم مختصراً بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یہاں اتنا وقت ملتا نہیں ہے کہ مفصل انداز میں جو ہے وہ بیان ہو سکے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ دینی بات مختصر ہو، اور اگر پکچر دیکھنی ہے تو وہ 3 گھنٹے بھی پوری ہے، اگر 2 دیکھنی ہے تو 6 گھنٹے بھی ہے نا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے. اور اگر ڈرامہ سیریز اگر کوئی نکل جائے اور 2 3 4 قسطیں ہو تو وہ ایک وقت میں دیکھ لی جاتی ہے. مگر کیا ہے کہ جب قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو اس میں دل لگتا نہیں، بوجھل دل ہونے لگتا ہے، دل بوجھل ہونے لگتا ہے اور نیکی کی طرف دل نہیں لگتا. تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑی دل کی مطلب ہمیں روحانی بیماری لگی ہوئی ہے. اس نحوست سے نکلیے اور یہاں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، قرآن و حدیث کا سننا، اس پر عمل کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، سورہ معون مکیہ یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے.
اس صورت میں ایک رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ معاون کے معنی ہیں استعمال کی معمولی چیز، استعمال کی معمولی چیز۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہے نا، اس کا جو نام ہے نا وہ بھی کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ قرآن کی جو صورتوں کے نام ہیں کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے، اس مقصد میں اس کا عنوان چھپا ہوتا ہے۔ اسی صورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے کہ اس مناسبت سے اسے سورہ معون کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس صورت آدی مکے میں اور مکے کے غیر مسلموں یعنی کفار مثلا ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ اس کا باقی آدھا حصہ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یعنی یہ کچھ جو ہے مکے میں نازل ہوئی اور کچھ جو ہے وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ علامہ بقائی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ معون میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنا ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے جو حضرت علامہ بقائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنے والے ہے نا، کہ بھئی کوئی نہیں اٹھے گا بھی قیامت کے روز، ہے نا، لوگ ایسے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس پر انکار کرتے ہیں تو وہ ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ میں ہوتے ہیں، اور اس کا انکار کے سبب انسان جو ہے وہ مطلب برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا جو ہے عادی ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا جو دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی گفتگو دیکھیں، اور پھر جب گفتگو کیا دیکھیں گے آپ، دیکھیں گے وہ تو بے حیائی کی ان کے اندر انتہا ہے، یعنی جتنی مطلب گندگی ایسے لوگوں میں ہم دیکھیں گے، اگر ہم ان کا ماضی دیکھیں یا جو بھی حال دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں کرتے، کیونکہ کسی چیز کو وہ اپنے کو پابندی نہیں کرتے، پابند نہیں ہوتے کسی چیز کے، شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، اور برے اعمال بھی کریں گے، اور نہ چھوٹے بڑے کا ادب کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، مطلب کچھ بھی، مطلب بلکہ کیا کہا جائے کہ دور اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس بے حیائی کے سبب دیکھیں یہاں تک باپ بھی بیٹی کو کہتا تھا بیٹا تم بھی انجوائے کرو ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ یہ پاکستان کی بات ہے، چلو دوسرے ممالک کی دوسری، وہاں تو ایک انتہا ہے کہ وہاں سب کچھ جو ہے وہ اوپن ہے، ہمارے یہاں اوپن نہیں تو کہ 4 دیواری میں ہے، تو یہاں پر بھی کوئی مطلب بے حیائی کم نہیں ہے بھائی، بہت زیادہ ہے بے حیائی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس کا انکار کرنے سے جو ہے نا انسان کے اندر جو ہے نا مطلب برے اخلاق اور مطلب یہ ہے کہ گھٹیا کردار کا وہ شخص جو ہے وہ بالکل عادی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بھی بنا دیتا ہے، وہ اپنوں پر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے اور انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے، یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے۔ اسی انکار کے سبب آدمی بخل یعنی کنجوس اور حرص و ہوس کا دلدل میں پھنس کر تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور اسی انکار کے سبب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا، اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور سارا مال جو اس بچے کو وراثت میں ملا تھا وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور آج بھی دیکھا جائے نا کہ مطلب یہ چیز دیکھنے میں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، کوئی یتیم بچہ ہو لاؤ جس کی پرورش ہم کر لیں گے،
کون سے بچے کی؟ کہ جس کے پیچھے مال و متاع ہو، ہے نا، اس کی ہر کوئی پرورش کرنا چاہے گا، کیونکہ اس کا مال و متاع اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو یہ جو صفتیں ہیں نا، مطلب یہ جو اس طرح کا جو عمل ہے جو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ عمل حقیقتاً مسلمانوں کے عمل نہیں ہے، مگر مسلمانوں میں تمام برائیاں موجود ہیں، تمام برائیاں موجود ہیں۔ تو اسی طرح میرے میٹھے محترم میں ابو جہل نے بھی مطلب اس نے مطلب یہ ہے کہ اس یتیم بچے کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کو وراثت میں ملا تھا وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو چاہیے تھا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اس یتیم بچے کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتا، مگر یہ بدبخت غیر مسلم تھا، اس کے دل میں حرص و ہوس بھری ہوئی تھی، اس نے یتیم کی پرورش کرنے کے بجائے الٹا اس کے مال پر قبضہ جما لیا۔ ایک دن وہ یتیم بچہ اس کے پاس آیا اور اپنا مال اس سے مانگا، اس پر ابو جہل بدبخت نے بیچارے یتیم کو دھکے دے کر نکل گیا۔ کون سا مال؟ کہاں کا مال؟ ایسی ہوتا ہے نا، مطلب اگر وہی بات نہیں، اگر سوال کر لیا جائے تو سارے اس کا حق ہے سوال کرنے کا، اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کا مال تو آپ کے پاس مطلب امانت ہے، اب اس کو ریٹرن کرنا ہے، اس کو یہ تو نہیں اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ اب وہ مانگ بھی رہا ہے تو اب اس سے ناراضگی کا تو کوئی سبب بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو دینے کی نیت ہی نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا کہ بھائی دور ہٹ، آ گیا مانگنے کے لیے، کیا تیرے کو پتہ نہیں تیری پرورش میں نے کتنا خرچہ کیا، تیری پرورش میں نے کتنا خرچہ کیا، یہ کیا وہ کیا، تیرا تجھے پڑھایا، تجھے لکھایا، تجھے یہ کیا، تجھے وہ کیا، مگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی یتیم کے مالک، یتیم کو جو وراثت میں مال ملا ہے، پرورش کرنے والا اس مال پر قابض نہیں ہو سکتا، وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب جب یہ اس نے اس بچے کو دھکے دے کے نکال دیا تو اس پر قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو قریش کے سرداروں نے یہ تو بات بطور مذاق کہی تھی، تنزیہ کہی تھی، طنز کے طور پہ کہی تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ یتیم بچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگے گا اور اس کی مدد وہ کر نہیں پائیں گے، یعنی ان کو یہ امید تھی کہ وہ ان کی مدد کر نہیں پائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم کہ وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ایک ابرو کا اشارہ ہی فرما دیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ پلٹا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے اور مطلب چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اللہ اکبر، جبریل امین ان کا جھولا جھلاتے ہیں۔ آپ تو چاند سے کھیلا کرتے تھے، جہاں بھی انگلی اٹھاتے تھے چاند مطلب اسی سمت چلا جاتا تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، یہ کیا جانا ہے، یہ کیا جانا ہے؟ خیر، وہ یتیم بچہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر اور اپنی فریاد پیش کی تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا اور فوراً ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے، یعنی کہ ٹھہر گئے، جب پتہ لگا فوراً نکل گئے۔ دیکھیں آپ، ایک ہوتا نا یار، بڑا آدمی ہے، میں اس سے کس طرح بات کروں گا، سوچے گا سمجھے گا، اللہ کے نبی کو دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ فوراً تشریف لے گئے، وہ بھی ابو جہل کے گھر پر۔ تو قریش کے سردار تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ابو جہل اکڑ دکھائے گا نا، اکڑ جائے گا، کچھ نہ کچھ جو منہ میں ہوگا بکواس کرے گا، معاذ اللہ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرے گا، مگر یہ کیا کہ ابو جہل نے جیسے ہی سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ادب سے مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کیا، بلکہ آپ کا استقبال کیا، مرحبا کا، اور فوراً ہی یتیم کا مال لا کر اس بچے کے حوالے کر۔
دیکھیں اب یہ دیکھ کر قریش کے لوگ تو بڑے حیران رہ گئے کہ جب انہوں نے ابو جہل تو یہ ماجرا پوچھا تو وہ بولا کہ خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا. دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا نا، تیر کا جو نیزہ ہوتا ہے، نیزہ دیکھا میں نے، اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. دیکھیں کتنا کچھ اس نے دیکھا، کس نے؟ ابو جہل نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور پھر بھی ایمان اسے نصیب نہیں ہوا. تو ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ رکھنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ ہماری عافیت اور ہماری بھلائی جو ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ لوگ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے چیزوں کو قبول نہیں کرتے. اور آج بھی یہی حال ہے کہ آج مطلب دیکھنا تو چلو، اب دیکھنے میں کوئی چیزیں کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی وہ لوگ ہی نہیں ہیں کہ جن سے مطلب کرامتوں کا ظہور ہو سکے، جن کی کرامتیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے نا. مگر اگر دیکھا جائے کہ سب سے بڑا جو معجزہ جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ قرآن پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی تعلیمات ہے، ان کا درس ہے، تو جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے، اور ہمارے دل دماغ میں وہ تمام چیزیں بیٹھتی ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ کرے ہمیں سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جب تک سنیں گے نہیں بات بنے گی نہیں. یہ نہیں کہ مولانا صاحب جو نا وہ مطلب یہ کہ جمعے کے دن اپنی مسجد میں بس تقریر کرتے ہیں، کرا کے ہم ایک رسمی تقریر ہم نے اس کو سمجھ لی ہے نا. تو یہ ہمیں اس کو رسمی تقریر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کو اپنی اصلاح اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے، معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، معرفت قرآن حاصل کرنے کے لیے، معرفت حدیث حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تمام قرآن و حدیث کو، ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہماری سمجھ میں نہیں آئے، کم از کم ہم اگر ہم کسی عالم سے سنیں گے، کسی مبلغ سے سنیں گے تو پھر ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. صحیح. اب ظاہر ہے کہ عالم و مبلغ میں فرق ہی کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. عالم وہ جس کو سند مل گئی ہو، کسی صحابہ کو تو سند ملتی نہیں تھی. حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ اصحاب صفا کے جو چبوترا تھا وہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. آج دور جو ہے نا مطلب عالم اسی کو کہتے ہیں یار اس نے درس نظامی کیا ہوا، اس نے درس نظامی کیا ہوا. عالم تو وہی ہے جو علم رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائی، پیارے اسلام بھائیو، تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ جب ابو جہل اس یتیم بچے کا یہ واقعہ ہوا تو پارہ نمبر 30 سورہ ماؤن کی پہلی چند آیت نازل ہوئی. اس کا شان مطلب جو نزول تھا وہ یہ واقعہ تھا جو ابھی آپ نے سنا. اللہ پاک نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ ایسا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. تو پیارے محترم اسلام بھائی، سورہ ماؤن کے 4 مرکزی موضوع ہیں، مضامین 4، کتنے؟ 4. ٹھیک ہے، سورہ ماؤن کی جو بنیادی طور پر غیر مسلم اور منافقین کے لیے، منافقین کے 4 عیبوں کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی غیر مسلم اور جو منافق. اچھا منافق وہ جو ہمارے مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں بھائی صاحب، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے نشانات بھی ہوتے ہیں، مگر اندر جو ہے وہ منافقت رکھتے ہیں. یہ آپ کو ملیں گے. آپ اکثر کہتے ہیں نا یا 5 وقت کا نمازی یہی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مگر منافقت دیکھو اس کی کیا کہتی ہے.
آپ کو پتہ کہ کیا کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے ایسے ایسے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ رشوت کو چھوڑ رہے ہیں. بھائی چلو نماز پڑھ کے آئے اب لاؤ بھائی اتنا اتنا ہمارا ہوگا حساب کتاب، یہ تم کو دینا ہوگا، باقی تمہارا کام ہو جائے گا، جاؤ. اور آج حالت یہ کہ بغیر رشوت کے کوئی کام ہوتا ہی نہیں. تو یہ کیا چیز ہے نا، سجدہ بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، قیام بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف غلط کام ہو رہا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں دکانوں پہ ہم دیکھتے ہیں، لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اب کہتے ہیں داڑھی کو نشانہ بناتے ہیں. بھائی داڑھی ہو یا نہ ہو، ہے نا، اچھا ہم نمازی ہے نا کو نشانہ ہم بناتے ہیں، یا تو نماز بھی پڑھتا ہے مگر تو اسے کردار کیسا ہے، یہ دیکھو اس کی نگاہیں کیسی ہیں، اس کا دل کیسا ہے، عورتوں کی طرف کیسا دکھتا ہے، اور للجائی والی نگاہوں سے، اور پتہ نہیں پھر بندہ جب دیکھتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب کہ اس کے اندر جو ہے 4 مضامین موجود ہیں، اور جو غیر مسلم ہے نا اور منافقین، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے. مگر یہ کہ یہ تمام چیزیں جو صفات ان کی بیان ہوتی ہیں کہ منافقین کی اور غیر مسلم کی، اور اگر اس کو ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں کافروں کی مشابہت ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، منافقین کی مشابہت ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، اس کا مقصد سمجھیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس سے دور ہو جاؤ. مقصد یہ ہے، مقصد نا، مقصد کو جانیے، یہ نہیں کہ اپنے صرف ایک علمی طور پہ ہم نے اس کو سن لیا سمجھ لیا، نا، اس کا مقصد بھی سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا تھا. مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اس کا رسول کسی بات کو ہائی لائٹ فرما رہا ہے اور ہمیں توجہ دلا رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ اس برائی سے بچا جائے، اس خباثت سے بچا جائے، سمجھے نا. اس مطلب برائیوں میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو بہرحال پیارے اسلام بھائیو دیکھیے کہ 4 عیبوں کا ذکر ہے اس کے اندر. نمبر 1 کہ بخل یعنی کنجوسی. نمبر 2 نمازوں میں سستی و لاپرواہی، نمازوں میں سستی و لاپرواہی، ریاکاری. اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا. غیر مسلم جو دین کے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا پہلا عیب ہے بخل اور یعنی کنجوسی. اللہ پاک فرماتا ہے یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتے کہ وہ مسکین کو کھانا دے، غریبوں کو کھانا دے، مسکینوں کو. بھائی کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا تو ثواب. اور دیکھیے پیارے اسلام بھائی، اللہ اکبر، یہ تو کنجوسی کا کتنا گھٹیا درجہ ہے کہ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم و بے سہاروں کو دیکھ کر تو آدمی کو ترس آ ہی جاتا ہے کہ چلو یار اس کو کچھ نہ کچھ کھلا لا. زیادہ نہیں تو ایک آدھا وقت کا کھانا تو اسے کھلا ہی دیتا ہے. لیکن یہ قیامت کا انکار کرنے والا کس حد تک گھٹیا ہے کہ یہ یتیموں اور بے سہاروں کو دھکے دیتا ہے، اور جیسے ہم نے ابو جہل کا واقعہ سنا. اس نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی، پھر بجائے اس کے کہ اس کی کفالت کرتا اور اس کو اچھی دیکھ بھال کرتا، اور اس بدبخت نے الٹا یتیم ہی کے مال پر قبضہ جما لیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اللہ پاک کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں یتیموں بے سہاروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے میٹھے محترم سے بھائی کہ ہمیں یتیم کے معاملے میں جو نا بہت زیادہ جو نا مطلب محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس میں بہت سارے مطلب معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. ایک روایت میں کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں. اندازہ کیجیے، تو یتیموں کا مال کھانا
کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کا عذاب ہے. کیا ہے؟ اس کا عذاب ہے. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک ہمیں یتیموں بلکہ تمام مسلمانوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. جس کے گھر میں یتیم ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، وہ سب سے بہتر ہے. اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. تو جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ گھر اچھا نہیں، جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ گھر کیا ہے؟ گھر اچھا. گھر اچھا. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائی، ان باتوں کو سمجھیے اور ان حدیثوں کو، ان روایتوں کو دل کے مدنی گلدستے میں ڈالیے، تاکہ یہ جب ڈلے گا نا دل کے اندر، تو جب ایسے مواقع اگر اللہ نے ہمیں دیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ جو ہے مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب دیکھنا کہتے ہیں جو بغیر باپ کا ہوتا ہے نا، اس کی پھر وہ اہمیت بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی بھی ہمارے ساتھ یہی حالات ہے، یہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر وراثت میں اس کا مال کا وہ حصے دار ہے، اگر وراثت میں وہ اس کے حصے کا مطلب وہ حق رکھتا ہے، تو اس کے مال پر قبضہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اس کے وقت پر اس کو دیا جائے، اس کو لوٹایا جائے. اچھا، اب یہ کہ یتیم کی تعریف بھی سن لیجیے. یتیم کی تعریف، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یتیم کون کہلائے گا؟ کہ یتیم اس کمسن بچے یا بچی کو کہتے ہیں کہ جس کے والد بچپن میں وفات پا جائیں اور شرعی طور پر یہ حیثیت بلوغ یعنی بالغ ہونے تک رہتی ہے. ٹھیک ہے؟ جس کے بعد وہ یتیم نہیں کہلاتے، لیکن عرف عام میں بالغ ہونے کے بعد بھی والدین سے محروم شخص کو یتیم کہا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ پیارے میٹھے محترم مسلمانوں کو، اگر گھر کے اندر ہے نا کوئی بچہ ایسا ہے جس کے والد کا سایہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا اور وہ بچہ جو ہے ابھی نابالغ ہے، وہ یتیم بچہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ یتیم بچہ کہلائے گا. اور اگر وہ بلوغت میں پہنچ گیا ہے نا، اور پھر وہ مظاہرے کے اب ظاہر جب بڑا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر زندگی کی بھاگ دوڑ خود سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سنبھالتا ہے، تو اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا نا. اب جیسے ماشاءاللہ یہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے، بڑی عمر والے بیٹھے ہوئے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا کھاتے کماتے ہیں اور وہ بلوغت سے جو ہے آج وہ مطلب شادی شدہ بھی ہیں، بچے والے بھی ہیں. اگر نہیں بھی اولاد ایک بات ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، مگر کیا ہے کہ وہ یتیم نہیں کہلائیں گے. یتیم تو وہی کہلائیں گے جو چھوٹے ہوتے ہیں بچے، جو نابالغ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک لازم کرنا چاہیے. آئیے چند حدیث اس حوالے سے اور سن لیتے ہیں. کیا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاش یعنی ٹکڑا ہی ہو اسے دے دو. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو، تاکہ اللہ پاک قیامت میں تمہیں قریب کر دے گا. سمجھ مطلب یہ نکل گئے آپ نے نا، آپ بات کو سمجھے جو بات اس حدیث پاک میں کہی جا رہی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ ہماری امی حضور کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ مطلب جو مساکین ہیں، غریب ہیں، ان کو مطلب اپنے قریب رکھو. جب تم انہیں اپنے قریب رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت تمہیں اپنے قریب رکھے گا، تمہیں اپنے قریب رکھے گا. اور یہاں غریبوں کو نہیں، امیروں کو قریب رکھا جاتا ہے. جاہو جلال جن کے پاس رتبے ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، انہیں قریب رکھا جاتا ہے. ان کو بڑی رشک والی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان کے آگے پیچھے اور ساری چیزیں ہیں. ان کا اگر لعاب بھی گر رہا تو وہ بھی اچھا لگ رہا ہوگا، لیجیے رومال بھی دے دیں گے، ناک نکل لے گی تو وہ بھی دے دیں گے، لو جی لے لو. اور ہاں اگر کوئی مطلب کوئی غریب آئے کیا یہاں پہ، یہ رویے ہمارے ہیں، یہ رویے ہمارے ساتھ ہیں جو ہم کرتے ہیں اس طرح سے. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ذرا سوچئے کہ اگر ہم نے مساکین کے ساتھ ہے نا مطلب حسن سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی کرم عطا فرمائے گا. اپنا کل بروز قیامت جب ہمیں اپنے قریب فرمائے گا تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب رب العالمین اپنے قریب ہمیں کر لے گا تو پھر ہمیں میدان محشر کا خوف بھی نہیں رہے گا.
یہ بات یاد رکھیے گا. یہ خوف بھی اس کی جانب سے ہوگا، یہ بھی بات یاد رکھیے گا. اگر امن دل میں ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا. کس کی جانب سے ہوگا؟ اللہ کی جانب سے ہوگا. خوف ہوگا تو وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ پاک کے پیارے نبی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں. اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور جنت میں 2 انگلیاں ملا کر، اس طرح فرمایا کہ وہ اس طرح ہوں گے. جو یتیم کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ مطلب بالکل وہ حسن سلوک کرے، ہے نا، ان کا خرچہ بھی اٹھائے، ان کے خیال بھی کرے، تو اللہ کے نبی نے انگلیاں اٹھا کے شاید فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوں جیسے یہ 2 انگلیاں. ارے کیا بات ہے یار، سوچیے ذرا. آج اگر ہم مطلب یہ کہ کسی کے قریب مطلب یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہو اس کے قریب ہونے میں پھولے نہیں سماتے، اس سے تصویریں کھنچواتے ہیں، سیلفی کھنچواتے ہیں، اور بلکہ آویدہ کر دیتے کہ ہم فلاں وزیر اعظم کے ساتھ ہیں یا فلاں مطلب ہم مطلب شخصیت کے ساتھ ہیں، ہے نا، یہ مطلب فلاں فنکار ہیں تو فلاں کرکٹر ہیں تو فلاں سیاسی رہنما ہے نا، اس کے ساتھ ہم پھولے نہیں سماتے، اس کے ساتھ پھولے نہیں سماتے اور تصویریں مطلب آویدہ رکھتے ہیں. تو آپ بتائیے پیارے محترم سمجھ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی چیز ہے میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام کے سامنے؟ کوئی معنی نہیں رکھتے بھائی، کوئی معنی نہیں رکھتے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا، اگر یتیموں کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چپک کے بیٹھے گے انشاءاللہ. کہتے ہیں یہ 2 انگلیاں ہیں کہ ان کی صحبت میں ہوں گے، جن کے دیدار سے الحمدللہ مطلب کیا کیا چیزیں ہمیں میسر آئیں گے ہمیں نہیں پتا. بہرحال آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس طرح ایک بندے کو دنیاوی عشق کے اعتبار سے اپنے محبوب کو دیکھنے سے سکون اور اطمینان ملتا ہے، دل میں خوشی ملتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا دیدار کرے گا تو اس کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ مزاجی محبت میں انسان اتنا کچھ حاصل کرتا ہے تو حقیقی محبت میں کیا کچھ حاصل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.